اسلام میں جتنا فوکس نماز کو کیا گیا ہے کسی حکم کو نہیں کیا گیا۔ اچھا، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے۔ دیکھیں شریعت میں دو طرح کی عبادتیں ہیں۔ ایک عبادت تو وہ ہے جو خود مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس سے مقصد کوئی دوسرا کام ہوتا ہے، جیسے وضو، یہ بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ وضو کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنا آپ کے لیے حلال ہو جائے، جائز ہو جائے۔ اب کوئی سارا دن بیٹھ کے وضو ہی کرتا رہے، نماز نہ پڑھے، تو اس کو ہم بے وقوف کہیں گے۔ احرام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ احرام خود کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن عمرہ یا حج کرنے کے لیے آپ کو احرام کی حالت میں آنا ضروری ہے۔ اس احرام کی حالت میں آئے بغیر آپ نہ حج کر سکتے ہو اور نہ عمرہ کر سکتے ہیں آپ، اس لیے ان کو شرط کہا جاتا ہے۔ شرط کہتے ہیں کسی بھی چیز کا خارج ہو، اس کے اندر نہ ہو۔ نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تلاوت کرنا۔ وضو نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے بلکہ نماز سے باہر کی چیز ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں وضو نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ پاک ہونا، صاف ہونا، جسم کا پاک ہونا، باوضو ہونا، یہ سب چیزیں نماز کی شرطوں میں سے ہیں۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بذات خود مقصود ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو آپ پر وضو بھی لازم نہیں ہے۔ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں غسل فرض ہو گیا، کیا رات کو فوراً غسل کرنا ضروری ہے؟ کیا غسل کیے بغیر ہم سو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ غسل فرض ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اگر آپ نے رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر تو فوراً غسل فرض ہے تاکہ آپ کے لیے عشاء کی نماز حلال ہو جائے۔ اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو فجر کی نماز میں ابھی 5 6 7 8 گھنٹے باقی ہیں، تو فوری غسل کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ غسل عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ غسل جو فرض غسل ہوتا ہے وہ کیا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا حلال ہو جائے۔ تبھی جو پوستی لوگ ہیں فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ 11 بجے اٹھ کے غسل کر رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ پوستی پن پہ آپ آ جائیں تو کرتے ہی نہیں ہے وہ۔ تبھی غیر مسلموں میں یہ غسل جنابت نہیں ہوتا، جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں غسل جنابت نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی۔ ویسے ہی وہ صاف ستھرے ہونے کے لیے بات لے لیں تو ان کی مرضی ہے، نہیں لیں تو بھی کہتے ہیں کیا ہے بس چلو، ویسے پورا مہینہ گزر جاتا ہے۔ تبھی اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کو غسل کرایا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس پہ غسل فرض ہو اور اس نے نہ کیا ہو۔ تو غسل ہو گیا، وضو ہو گیا، یہ ان کی فرضیت کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے لیے عبادت جو نماز ہے وہ آپ ادائیگی کر سکیں۔ تو اب اس کو سمجھیں کہ عبادت مقصودہ بہر صورت کرنی ہی کرنی ہے۔ جہاد کس میں داخل ہے؟ عبادت مقصودہ میں ہے یا غیر مقصودہ میں؟ بولو نا، غیر مقصودہ میں۔ وہ بذات خود مقصود نہیں ہے۔ بذات خود مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے، دشمن کا شر ٹوٹ جائے۔ تو اگر دشمن کا شر ویسے ہی ٹوٹ گیا، صلح ہو گئی اور دشمن نے ہتھیار ڈال دیے، تو شریعت بلا وجہ لڑائی کا حکم نہیں دیتی، بلکہ جہاد کے بارے میں جب ہم اصول فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاد بذات خود، یعنی اول نظر میں دیکھا جائے، اول نظر میں، میرے اتنے سے بیان کو کلپ کاٹ کے نہ کوئی بنا دے، اتنی سی بات کو نہ چلا دیتے ہیں لوگ، پوری بات نہیں کر رہے ہوتے۔ پہلی نظر میں اگر دیکھا جائے تو فساد ہے، اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو اللہ جس کو پسند کرتا ہو۔ مار کٹائی، قتل و غارت، معصوم لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں۔ چاہے جب آپ جہاد کرتے ہو تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورتوں بچوں کو قتل نہ کیا جائے، لیکن جب بھی بم گرے گا، آپ نے نشانہ تو دشمن کے فوجیوں کو بنایا، لیکن بم کے دھوئیں اور چھرے کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے۔ بم تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ بھئی ادھر پھٹنا ہے، یہ ادھر ادھر دائیں بائیں اگر کوئی بے گناہ لوگ گزر رہے ہیں تو ان کی قریب سے گزر جانا ہے۔ غریبی میں 2 4 معصوم لوگ بھی مر جاتے ہیں اس سے، تو انسانیت قتل ہوتی ہے، اس میں لوگ معذور ہو جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے علماء جو اصول فقہ کی کتابیں جنہوں نے صدیوں پہلے لکھی ہیں وہ کہتے ہیں جہاد میں تو خون خرابہ ہے اور اللہ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے، کسی بھی درجے میں پسند نہیں ہے، لیکن یہی جہاد بہت بڑی عبادت ہے جب فساد ختم کرنے کے لیے ہو، جب فساد ختم کرنے کے لیے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اگر یہ جہاد نہیں ہوگا تو خون خرابہ رکے گا تھوڑی، اس سے بڑا خون خرابہ ہوگا۔ ابھی قریب میں اس کی مثال ہے، انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، پڑوسیوں نے میزائل داغنا شروع کر دیے۔ ہم اگر کہتے بھئی جہاد تو فساد ہے، ہم اگر بم برسائیں گے، ماریں گے تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ کیا جائے،
تو ادھر کچھ ہو نہ ہو ہم اب تک اس دنیا کی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہو. لوگ کہتے کہ جی ایک مسجد تھی جہاں مفتی صاحب کا بیان ہوا کرتا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں یوٹیوبر بتا رہے ہوتے, یوٹیوبر بھی جا چکے ہوتے. اتنا فساد ہوتا ہے جب. اس لیے جہاد عبادت غیر مقصودہ ہے, مقصودہ نہیں ہے, لیکن ہے بہت بڑی عبادت. جب فرض ہو جائے تو بہت ثواب ہے اس میں. تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاد کیے بغیر غلبہ مل گیا وہاں آپ نے جہاد نہیں کیا. طائف والے آئے, انہوں نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے, آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں, اور ہم آپ کے مذہب کو بھی قبول کر رہے ہیں, اسلام کو بھی, لیکن چند چیزیں جو ہے اس پہ کمپرومائز کریں. تو جو اسلام کی بنیادی چیزیں تھیں اس پہ تو آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. جیسے انہوں نے کہا ہم شراب ہمارے لیے حلال ہوگی, فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو اسلام کی بیسک چیزیں ہیں نا, یہ نہیں ہو سکتا. ایک قبیلے سے آپ کا معاہدہ ہوا, انہوں نے کہا کہ ہم جو جزیہ دیں گے لیکن اس کو جزیہ کا نام نہیں دیں گے. تو حضرت عمر نے فرمایا ہم اس کو جزیہ سمجھیں گے, تم اس کو کچھ بھی نام دے دو. نام میں کچھ بھی نہیں رکھا, آپ اس کو کوئی بھی نام دے دو. تو آج ہمارے دینداروں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کا اس سے مقصد کیا تھا. دو انتہائیں ہیں ہماری سوسائٹی میں. ایک انتہا تو ان اسکالرز کی ہے جنہوں نے دین کا بیڑا ہی غرق کر دیا. انہوں نے جو عبادت مقصودہ تھی اس میں بھی تحریف کر دی. انہوں نے کہا ایکچولی روزے کا حکم تو اصل میں اس لیے تھا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو ایکچولی وہ صبح سے میں نے چائے نہیں بھیجی, ایک دفعہ بن کے آئی چائے, دوبارہ میں نے بھیجی ہے اس لیے دیر ہو گئی, دوبارہ ڈانٹ کے بھیجی ہے. اس کو چائے بولتے ہیں, وہ میرے بچے نے بنائی چائے, میں نے اس کو چائے بولتے ہیں. اب بنا کے لائے چائے, یہ کٹ کر دینا, بیان سے کٹ کر دینا. وہ ایک میم دیکھی آپ لوگوں نے, ایک میم بڑی آ رہی, مجھے بڑے مزے آتی لگتی ہے. ایک لمبی لمبی پھینک رہا, دوسرا ایسے سڑپے مار کے چائے پی رہا ہے, اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت غور سے اس کی بات سن رہا ہے, اور وہ بڑی لمبی پھینک رہا ہوتا ہے. بھائی ویڈیو نہیں بنائے نا, بس جزاک. تو ایک فریق نے تو کیا کیا, جو عبادت مقصودہ تھی نا اس کا بھی انکار کر دیا. ایک فرقہ ہے وہ نماز کا منکر ہے, وہ کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں اسلام میں. ایکچولی وہ تو اس لیے تھی, منکرین حدیث بھی بہت سے نماز کا انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نماز کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو گیدرنگ تھی, اور بے حیائی سے تمہاری جان چھوٹ جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی سے روکتی ہے. اور یہ تو اب نماز روک ہی نہیں رہی ہے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو یہ بالکل غلط دلیل ہے بھائی. نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے, یہ خود مقصود ہے. یہ خود کیا ہے, مقصد ہے. آپ کو نماز بے حیائی سے روکے نہیں روکے, آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. رمضان کا روزہ آپ نے ہر صورت میں رکھنا ہے, چاہے وہ رمضان کا روزہ آپ کے اندر تقوی پیدا کرے یا نہ کرے. روزے کی حکمت اللہ نے کیا بیان کی ہے, تقوی. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. کیا ہو رہا ہے پیدا؟ کتنے لوگ ہیں رمضان میں بھی ٹھگ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, فلمیں دیکھ کے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں روزے میں, تو تقوی تو پیدا ہی نہیں ہو رہا. تو ان کو کیا کہا جائے گا, روزہ چھوڑ دیں وہ؟ نہ بالکل نہیں, روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا. نماز کا بنیادی مقصد ہے اللہ سے تعلق کیا ہو جائے آپ کا مضبوط. بہت سے لوگوں کا نہیں مضبوط ہو رہا ہوتا نماز سے تعلق, پھر بھی نماز چھوڑنے کی ان کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ عبادت مقصودہ میں سے خود مقصود ہے, اس کو کرنا ہے آپ نے ہر صورت میں. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ چونکہ نماز سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا لہذا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. ایسے لوگ یہ تانے دیتے ہیں کہ تمہیں ایسی نماز کا کیا فائدہ جو تمہیں جھوٹ سے نہ بچا سکے. چھوڑو, اس سے تو وہ انگریز ہی اچھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, سچ تو بولتے ہیں نا کم از کم. ایسی نماز سے کیا فائدہ جو تمہیں کرپشن سے نہیں روک سکتی. اس سے بہتر تو وہ ایماندار آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن بے ایمانی نہیں کرتا. نہ یہ جملہ زبان سے مت نکالا کرو. بے ایمانی کرنا الگ جرم ہے, نماز چھوڑنا الگ جرم ہے. اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ نماز قضا کرنا بے ایمانی سے بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں. نماز قضا کرنا اللہ کی نظر میں بے ایمانی سے, بول لینا یا سب کو چائے پلاؤں کیا تب ایکٹیو ہوں گے کیا؟ ہاں تو آپ ایسے سس سے لگ رہے ہو یار. تو اتنا تھوڑی ہے کہ میں نے پیے تو اب میں سب کو پلاؤں بیٹھ کے, کبھی پلا بھی دیں گے انشاءاللہ. تو نماز چھوڑنا اللہ کی نظر میں یہ زیادہ بڑا جرم ہے, کرپشن بھی بڑا جرم ہے. تو وجہ کیا ہے, ہم نے انسانوں سے پوچھا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. قرآن سے آپ پوچھو تو قرآن جتنا فوکس نماز کو کرتا ہے اتنا کسی چیز کو نہیں کرتا. کیوں فوکس کرتا ہے نماز کو؟ اللہ کہتے ہیں پہلے مجھے تو مانو, اور تم مجھے مانتے ہو اس کا ثبوت پیش کرو. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ نماز.
جہاں ایمان والوں کی اللہ نے علامات بیان کی ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ اگر کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کس کا؟ نماز کا۔ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، باقی سب چیزیں بعد میں۔ معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، یہ بھی اگلے نمبر پہ بیان کیا اللہ نے، ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سب علامتیں بعد میں بیان ہوتی ہیں۔ اللہ کی نظر میں جب اللہ ایمان والوں کی علامتیں ذکر کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلے کس کو بیان کرتے ہیں؟ نماز کو۔ یہاں ایک اشکال ہوگا، بھائی یہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نماز کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، بھلے لوگوں کو ٹوپیاں کراتے رہو، جھوٹ بولتے رہو۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ کو جھوٹ سے نفرت نہیں ہے، قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اصل میں اللہ نے نماز کو سب سے زیادہ فوکس اس لیے کیا ہے کہ ہم کسی چیز میں اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا اور معیار ہے نا ہمارا، وہ ڈیفرنٹ ہے، اور اللہ کا معیار ہم سے بولو ڈیفرنٹ۔ جیسے کوئی بھی شخص بات کر رہا ہوں، ہم کہتے ہیں یار اس میں میرا جو کیا ہے وہ اوپینین ہے نا، وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، میں ذرا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں، میں تھوڑا مختلف زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ مجھے آج پتا چلا کامران مسیح تو پائلٹ ہی نہیں ہے، اگرچہ بیان سے ہٹ کے ایک بات ہے، آج پتا چلا کامران مسیح تو، میں تو جانے والا تھا اس کے گھر۔ آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے؟ وہ تو نیویگیٹر ہے ایئر فورس میں، اچھی بات ہے، یعنی چلو ایئر فورس میں کوئی نہ کوئی اس کی خدمات ہیں، لیکن وہ تو پائلٹ ہی نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ اس لیے پائلٹ ہی نہیں ہے بھائی، وہ نہ جہاز کا پائلٹ ہی نہیں ہے، اچھا آدمی ہے، ہمیں کو اس سے وہ نہیں، چلو ایئر فورس میں ہونا بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ایئر فورس میں ہے، بس اتنا بھی کافی ہے، مقصد کسی کو حوصلہ شکنی کسی کی کرنا نہیں ہے۔ مجھے یہ اشکال اس لیے ہوا، میں نے کہا یار ایک ہی پائلٹ تھا، باقی ہم تو سنے 40 جہاز اڑے تھے۔ یہ جو فائٹ ہوئی ہے نا، اس کو ڈاگ فائٹ کہا جاتا ہے نا۔ دیکھو کتا کیسے لڑتا ہے، وہ مہمان اپنے جو گھر یار یہ ٹاپک چینج ہو جائے گا، اس کو نماز کے بعد سوال جواب کے سیشن میں اس کو نمٹائیں گے ہم اس مسئلے کو، ورنہ یہ سارا بیان میرا جنگ پہ چلا جائے گا پھر تو۔ لیکن بہرحال آج مجھے پتا چلا کہ نہیں، میں نے جو رپورٹیں طلب کی ہیں وہ بالکل، میں یوٹیوب کی رپورٹ نہیں پیش کر رہا، میرے پاس بھی 2 رپورٹیں ہیں بیویاں 4 ہیں لیکن رپورٹیں 2 ہیں تو اچھا خیر، یہ تو پھر ٹاپک چلتا رہے گا زندگی بھر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، ہمیں بتا دیا کس سے کتنی محبت کرنی ہے اور کتنی محبت کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ اگر اللہ کی گائیڈنس کے بغیر ہم چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دیں تو جیسے بچہ ماں باپ کی گائیڈنس کے بغیر چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دے تو برباد ہو جاتا ہے۔ ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا یہ شہد ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ چاکلیٹ ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ پراٹھا ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ سموسا ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ چرس ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ ہیروئن ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ زہر ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ حالانکہ دل تو بچے کا کرتا ہے یار تھوڑا چرس بھی چکھ کے دیکھ لو، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر اگر چاکلیٹیں زیادہ کھانا شروع کر دے تو پھر ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تمہارے پیٹ میں جو اتنے کیڑے ہیں نا، جو اصل میں تمہارے ابا کے تھے، تو تمہارے جو پیٹ میں اتنے کیڑے ہیں وہ چاکلیٹیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں۔ اب چاکلیٹ سے محبت نہیں کرو، وہ پھر بھی کہہ رہا نہیں میں کھاؤں گا، تو مر جائے گا نا ایک دن۔ تو جیسے ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں کہ کس چیز سے تمہیں محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے، اس گائیڈنس کے بغیر بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اپنا بیڑا غرق کر لے گا۔ وہ چیزوں میں اٹریکشن کو دیکھ کر وہ دیکھے گا جو چمکتی بھی چیز ہے اس کی طرف جاؤ، وہ پیکنگ کو دیکھے گا۔ یہی حرکت بڑے ہو کر انسان کر رہا ہوتا ہے، خدا اس کو بتائے گا، اللہ بتاتا ہے ابے بھائی یہ چیز میں اٹریکشن بہت ہے، دل لگانے کی نہیں ہے، یہ اٹریکٹیو ہے دیکھنے میں، دل لگانے کی نہیں ہے، یہ ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے، دل لگانے کی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دل کس سے لگانا ہے؟ دل لگانے کی کیوں نہیں ہے پہلے یہ بتا دوں میں۔ دل لگانے کی اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے، ختم ہونے والی اور بولو فنا ہونے والی۔ دوسری اس کے اندر خرابی ہے آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی، آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی۔ مثال سے بات سمجھاتا ہوں، آپ کو کمپنی نے کہیں بھیجا، کسی کوئی کمپنی کا کوئی پروجیکٹ ہے،
किसी जंगल में उसने बड़ा होटल बनाना है, रिहायशी होते हैं ना होटल, बड़े बड़े मालदार लोग आते हैं जी, शेरों के बीच में हम जरा देखना चाहते हैं। मालदारों के शौक भी अजीब अजीब होते हैं कि हम शेरों के बीच में जरा होटल हो, बेगम के साथ हम यहां लाइफ को एंजॉय करें, चारों तरफ चीते लोमड़ी शेर घूम रहे हो। होता है बहुत सारी दुनिया में। समंदर के बीच में होता है, समंदर के किनारे पर होते हैं कि नहीं होते। कंपनी ने आपको, आपकी कंपनी ने आपको बैरून मुल्क भेज दिया और आपको कहा कि आप, हमारा एक प्रोजेक्ट है, आप ये जो हमने 200-250 या 4000 या 1000 अफराद भेजे हैं, हमारा हदफ यह है कि यहां हमने होटल की तामीर करनी है। एक होटल बनेगा, एक खूबसूरत इमारत बनेगी, फिर उसमें कंपनी का बिजनेस होगा। तो आपको प्रोजेक्ट दिया, आपके पैसे भी मुतय्यन कर दिए कि भाई ये प्रोजेक्ट में कुछ पैसे एडवांस ले लो और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 1-1 करोड़ रुपए, बोलो ना, पकड़ा दिए जाएंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? फिर कंपनी ने जब आपको भेजा तो कंपनी को पता था ये इंसान है, ये भूखे प्यासे नहीं रह सकते। तो कंपनी ने वहां क्या किया कि आपको कुछ पैसे दिए, भाई ये वहां समोसे का इंतजाम भी होगा, डॉक्टर का इंतजाम भी होगा, स्विमिंग पूल भी होगा, थक जाता है इंसान, जॉगिंग का इंतजाम भी होगा, एक जिम भी बना हुआ होगा, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है 4-5 साल का। तो ये सारी लवाजमात और जो है कंवारे छड़े छाट हैं उनकी शादी का भी, अगर इंसान के बच्चे होंगे वो, उनकी शादी का भी इंतजाम हो जाएगा, और जो मैरिड हैं वो अपनी बेगम को भी वहां ले जा सकते हैं। तो ये सारे लवाजमात के साथ आपको वहां भेजा गया। आपने क्या किया? आपने कहा यहां तो समोसे का भी इंतजाम है भाई, आपको समोसे बहुत पसंद थे, आप समोसे खाने के लिए सारा दिन समोसे की कैंटीन पे बैठे रहते हैं आप। मैनेजर आता है, यार तू इंजीनियर है, तेरा काम है नक्शा बनाना, तो तू नक्शा तो बनाना, एक लकीर ही अब तक तूने खींची। आप कह रहे हम भेजे नहीं गए, हम यहां से दरियाफ्त हुए धमाके के नतीजे में। एक करोड़ों साल में एक मैं वजूद में आया हूं, तो मुझे चूंकि लाइफ को एंजॉय करना है, तो मैं यहां बैठ के क्या खाऊंगा? समोसे खाऊंगा। फिर जनाब गोलगप्पे वाला गुजरा, फिर गोलगप्पे पे दिल आ गया आपका। फिर आपने सोचा यार प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, यहां पे बड़ी अच्छी जगह है, होटल भी बन रहा है अड़ोस पड़ोस में, तो प्रॉपर्टी के लिए पैसा चाहिए। तो आपने क्या किया? उस कंट्री में टैक्सी चलाना शुरू कर दी पैसे कमाने के लिए, ताकि मैं क्या खरीदूं यहां पे? बोलो ना, प्रॉपर्टी खरीदूं। ये सारे काम आप कर रहे हो। आपकी एक दफा शिकायत गई, 2 दफा शिकायत गई, भाई बंदे को जिस काम के लिए भेजा था, वीजा लगवाया था, ये कंपनी ने लगाया था, तुम्हें अपने वीजे पे थोड़ी तुम इस जगह आ सकते थे। कंपनी की तरफ से 1 लेटर आया, 2 लेटर आया, 3 लेटर आया। कंपनी ने कहा बंदा यार बड़ा काबिल है, हमें ये बंदे की जरूरत है, इसलिए कंपनी ने फिर बंदे भेजना शुरू कर दिए। वसीम भाई को भेजा, जाके इस कमबख्त को समझाओ, समोसे तू खा, तेरे को मना नहीं कर रहे, तू जिस काम के लिए आया असल फोकस उसको कर, बाद में इतना पैसा मिलेगा, अपनी समोसे की दुकान खोल लेना तू बैठ के। और प्रॉपर्टी क्या, तू एक अभी टैक्सी चला के एक प्रॉपर्टी, इतना पैसा हम तुझे देंगे, बहरिया टाउन आधा तेरे नाम कर देंगे हम, तू काम को तो फोकस करना। कंपनी ने एक बंदा भेजा, दूसरा बंदा भेजा, अब बंदे आके इसको समझा रहे हैं, उन बंदों का कोई मफाद भी नहीं है, कंपनी अपना खर्चा करके भेज रही है, जहाज का टिकट, रिटर्न टिकट देके कि यार इस बंदे को जाके समझाओ, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारा पैसा इस पे लगा इतना, ये अपना काम करके नहीं आया ना, इसको जेल में डालेंगे हम, इससे एग्रीमेंट हुआ है हमारा, मुआहदा हुआ है इससे हमारा, और हमने इस मुआहदे की बेस पे इस पे इन्वेस्टमेंट की है, इसको हायर किया हमने। अब एक बंदा आया समझाने के लिए, आप कह रहे तेरे पास क्या दलील है कि तुझे कंपनी ने भेजा है? वो कहेगा तू इसको छोड़, मैं बात सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? आपके बात को छोड़, तेरे पास क्या दलील है? वो कार्ड दिखा रहा है, वो जहाज का टिकट दिखा रहा है, आप कह रहे मैं तुझे मानता ही नहीं, जा, मैं मानता ही नहीं। ये मौलवियों की बातें हैं, ये किसकी बातें हैं? ये असल में दुनिया के मजे, ये हमें समोसे नहीं खाने दे रहे, असल मसला ये है, ये हमें पकोड़े नहीं खाने दे रहे, ये असल में लाइफ को एंजॉय नहीं करने दे रहे। फिर दूसरा कंपनी ने बंदा हायर किया, उसको भेजा, यार जाके अच्छा भला आदमी है, समझा यार, पता नहीं इसका दिमाग खिसक गया है, क्या हो गया इसको। अब जो इसको समझाने के लिए आ रहा है, बजाय इसके कि माने, ये उल्टा उसको कह रहा है तेरा दिमाग खिसक गया है, तू पागल हो गया, मुझे समोसे नहीं खाने दे रहा, तू मुझे प्लॉट नहीं खरीदने दे रहा, तू मुझे पैसे नहीं कमाने दे रहा। तो लोग क्या कहेंगे? भाई हमारा काम था बताना, असल में तू चूंकि भेजा गया है,
اور یہ ویزے جو ملا ہے نا، یہ کمپنی جب تیری کمپلین ایمبیسی میں کرے گی تیرا ویزا ختم، اور اسی وقت تجھے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. تیری ساری پراپرٹی، تیرے سارے پلاٹ، تیرے سارے پکوڑے اور تیرے سارے گول گپے اور سموسے دھرے کے درے رہ جائیں گے. اور کمپنی نے لاسٹ وارننگ دی ہے، اس کے بعد بھی اگر تو انسان کا بچہ نہیں بنا، تو نے اپنے کام کو فوکس نہیں کیا، تو تجھے واپس بلا کے جیل میں ڈال دیں گے ہم، کیونکہ تو آیا نہیں ہے، تجھے بھیجا گیا ہے، تیرے اوپر تیرا کنٹرول نہیں ہے. پھر بندہ آیا اگلا، اس نے آخری وارننگ کمپنی نے دی، تو بندہ آخر میں آ کے کہتا ہے، اس کو اب سمجھا رہے، دیکھ بھائی تو انسان کا بچہ بن جا، تو چھوڑ دے یہ سموسے کھا، ہم تجھے منع نہیں کر رہے، لیکن فوکس کس کو کر، تو اس پروجیکٹ کو فوکس کر، اس پہ تجھے بہت پیسہ ملے گا، عزت بھی ملے گی. تو پھر جواب میں کہتے ہیں، ابے بھائی ایسے بھی میں ٹیکسی چلا رہا ہوں، اتنا پیسہ، اتنے سموسے، میں ابھی پلاٹ خریدوں گا. تو کیا کہے گا، ابے بھائی میری نظر میں اس پلاٹ اور اس پروجیکٹ جو تو کام کر رہا ہے نا، اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہیں ہے. اب جیسے ہی 2 ٹکے کا لفظ بولا، فوراً کمنٹس آنا شروع ہوا، بھائی کیوں 2 ٹکے کی نہیں ہے یار، میں پراپرٹی خرید رہا ہوں، کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے، سموسا کھا کے دیکھ مزہ نہ آئے، پیسے واپس. 2 ٹکے کی ایک سموسا 4 ٹکے کا ہے، تو کہہ رہا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تو جواب میں کیا کہے گا، بیٹا جب کمپنی کا آرڈر آئے گا نا کہ چل بے واپس آ جا، تو تجھے پتا چلے گا کہ جہاں تو نے انویسٹمنٹ کی ہے نا، وہ جگہ تیری بولو نا ہے نہیں. تیری جگہ وہ ہے جہاں سے کمپنی نے تجھے بھیجا ہے، اس ملک کا باشندہ، اور وہاں تیرا ٹھکانا پولیس والے تجھے ایئرپورٹ پہ اریسٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تو بنا لے بیریا ٹاؤن، یا تو اپنی مرضی سے آیا ہوتا نا، اپنے ویزے پہ آیا ہوتا، پھر بناتا یار پراپرٹی، بناتا، سلپ ہو جاتا، بھاگ جاتا، جو مرضی کرتا، آخرت میں دیکھا جاتا، یا کوئی پکڑائی میں آ جاتا تو آ جاتا، نہیں آتا تو عیاشی کر لیتا. تو کمبخت، تو کس خوش فہمی میں ہے، تیری حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو پانی سے قطرے سے پیدا ہوا ہے، تجھے بھیجا گیا، پیدا کیا گیا، تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا، آسمان سے بارشیں برسائی گئیں، زمین سے نباتات اگائے گئے، پھر سوکھا چارہ جانوروں کو کھلایا گیا، ان سے چکنا گاڑا دودھ تیرے لیے نکالا گیا. سوکھے چارے کو رگڑ کے دیکھو، ایک تیل کا قطرہ نہیں ہے. وہ جب گائے کھاتی ہے، کیسا چکنا گاڑا دودھ اس میں سے پیدا ہوتا ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. قرآن کہتا ہے ہم سوکھا چارہ انسان کے لیے جانوروں کو کھلاتے ہیں. اس چارے کو جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ کہ اس میں تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ، سائنسدان کہے گا سوکھی گھاس میں سے چکنائی نہیں نکلتی، تبھی کولیسٹرول کے مریضوں کو سبزیاں کھلائی جاتی ہیں، اس میں چکنائی نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں انسان تجھے میں نے دنیا میں بھیجا، تو دھماکے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا، منی کا قطرہ غلیظ قطرہ تھا، تجھے میں نے عزت دی. فجعلہ نسبا وسحرا، جب پیدا ہوا ددیال نے بھی خوشی منائی، ننیال نے بھی خوشی منائی، پھر جب بالغ ہوا ایک اور خاندان لگا دیا جس کو سسرال کہا جاتا ہے. ان 3 خاندانوں میں تیری عزت دی، اتنا پروٹوکول میں نے تجھے دیا. جیسے ایئرپورٹ پہ گئے ہو نا، لوگ ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں، آپ کو کمپنی نے بھیجا، وہاں عزت ہو رہی ہے، اور آپ وہاں جا کے کس میں لگ گئے، گولے گنڈے کھانے میں لگ گئے آپ. ایسا پروٹوکول اللہ نے انسان کو دیا، پیدا ہوا، آسمان سے بارشیں، الم نجعل لہ عینین، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی اللہ نے، ولسانا وشفتین، زبان دی، ہونٹ دیے، کیسی خوبصورت باڈی انسان کی بنائی گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین خوبصورت انداز سے پیدا کیا. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کمپنی نے تو آپ کو صرف سموسوں کی دکان کھول کے دے دی تھی، 2-4 ڈاکٹر بٹھا دیے. اللہ کہتے ہیں جب میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، سب کا سب تیری خدمت میں لگا دیا میں نے. ساری کائنات تیری خدمت کرے گی، سورج تیری خدمت کرے گا، مشرق سے نکلے گا مغرب میں غروب ہوگا، چاند تیری خدمت کرے گا، ستارے تیری خدمت کریں گے، جنگل کے جانور تیری خدمت کریں گے. تو جب گوشت کھانا چاہے گا لاکھوں کروڑوں بکروں کو ذبح کر دے گا، ان سے زندگی کا حق چھینے گا. تو جب چاہے گا سمندر سے لاکھوں ٹن کروڑوں ٹن مچھلیاں سے زندگی کا حق چھینے گا. آپ فشری میں جا کے دیکھو، کراچی کے ساحل پر روزانہ سمندر انسان کو ایسے رز نکال کے پھینک رہا ہے، لے جا بھائی لے جا بھائی، مچھلیاں نکل رہی ہیں، انسان دبا کے لانچوں سے مچھلیاں نکال رہا ہے. مچھلی زندہ چیز ہے، اس سے زندگی کا حق انسان چھینتا ہے اپنے زبان کے چٹخاروں کے لیے. خدا نے کہا چھین لو اس سے حق. کیوں؟ میں نے کس کے لیے پیدا کیا؟
تمہارے لیے پیدا کیا, آپ اس سے نکالتے ہو, تجارت بھی کرتے ہو, بزنس بھی کرتے ہو, ساری فیسلٹیز حاصل کرتے ہو, اربوں کھربوں مرغیاں روزانہ ان کی گردنیں کٹتی ہیں, ان سے زندگی کا حق چھینا جاتا ہے تاکہ ان کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنے. لاکھوں کروڑوں بچڑے ذبح ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پر جس کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنتا ہے. پوری کائنات انسان کی خدمت میں لگا دی اللہ نے. پھر اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے لیے ایک اور کام کیا, تجھے یا تو مرد بنایا یا عورت بنایا, تاکہ مرد ہو تو عورت کی طرف رغبت, عورت ہو تو مرد کی طرف رغبت, تاکہ دونوں کا ملاپ سے دونوں کو ذہنی سکون ملے اور پھر تجھے اولاد ملے, تیرا خاندان آباد ہو. یہ نعمت بھی میں نے تیرے اوپر کی. آپ نے کیا کیا؟ غیر مسلم نے کیا کیا؟ اس نے بولا یار ساری کائنات میری خدمت کر رہی ہے, آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں. پھر فالق الحب والنوا, اللہ کہتے ہیں یہ زمین تجھے ایسے روزی دے گی, تو ایک آم کی گٹلی زمین میں ڈالے گا نا, میں نے تیری خدمت کے لیے ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے ہیں, اس گٹلی سے ایک پودا نکلے گا, پھر وہ پودا بڑا ہوگا, پھر تناور درخت بنے گا, پھر اس درخت کے پھول آئیں گے, ان پھولوں پہ سینکڑوں اسی طرح کے آم پیدا ہو جائیں گے, اور ہر آم کے اندر ایسی گٹلی ہوگی. ایک گٹلی دے کے تجھے زمین پہ بھیج رہا ہوں, یہ اگاتا جا اور کھاتا جا. لیکن کرنا کس چیز کو؟ یہ ساری نعمتیں تیرے لیے مسخر ہیں, تو کسی اور کام کے لیے بنا ہے. انہی میں پڑھ کے خدا کو بھول مت جانا, تو کسی اور کام کے لیے بنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو نے مجھے راضی کر کے آنا, یہ پروجیکٹ میں نے تجھے دیا ہے, میری عبادت کرنی ہے, مجھے خوش کرنا ہے. تیرا اصل کام یہ اس دنیا سے تو نے دل نہیں لگانا, انہی عام اور انہی سموسوں پکوڑوں میں الجھنا نہیں ہے تو نے, کہ بحریہ ٹاؤن میں میرا پلاٹ اور احسن آباد میں میرا پلاٹ اور فلانے جگہ میرا پلاٹ اور میری گاڑی ہے. تو بے وقوف اور پرلے درجے کے احمق لوگوں کا کام ہے کہ جو چیز آپ کے لیے مسخر کی گئی تھی, جو لونڈی تھی آپ کی, جو غلام تھی, آپ اسی کو دل بیٹھے, وہ تو آپ کی خدمت کے لیے. اس کو غلام بنا کے رکھو, اس کو اپنا باپ بنانے کی کوشش مت کرو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو بتاؤ, کمپنی نے جب بھیجا تو اس نے کہا بھائی تجھے ہم نے بھیجا ہے, تو خود تھوڑی آیا ہے. اب کوئی عقل مند جا کے اس کو سمجھا رہا ہے ابے اس پلاٹ کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کام کو فوکس کر. وہ کہہ رہے دیکھو کروڑوں روپے کے پلاٹ کو کیا کہہ رہا ہے, 2 ٹکے کا نہیں, اور جواب میں کہہ رہا تو نکالنا 2 ٹکے ملتا ہے دیکھتا ہوں. تو عقل مند کیا کہے گا؟ بیٹا جب تجھے واپس بلائیں گے نا, اور جب یہ چیزیں تجھ سے چھینی جائیں گی, پھر تجھے پتا چلے گا کہ یہ واقعی 2 ٹکے کی بولو نہیں ہے, بلکہ ٹکا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تجھے یہ بھی اندازو ٹکے لے کر آیا تھا, وہ 2 ٹکے کے نہیں ہے. کیا کریں یار, پولیس بلواؤ بھائی, بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ پولیس کا کیس ہے سیدھا سیدھا, پولیس ہی سمجھائے گی میں آپ کو بتاؤں, یا پھر موت سمجھائے گی. اب پولیس کو کون سمجھائے گا یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے. پولیس تو جب ہی سمجھائے گی نا, پولیس کی خود بھی سمجھ میں آئے گا. تو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, دنیا میں اس سے بڑا احمق, اس سے بڑا بے وقوف, اس سے بڑا پرلے درجے کا گدھا کوئی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی ویلیو میری نظر میں 2 ٹکے سے زیادہ ہے. جو چیز چھننے والی ہے, جو تم سے لے لی جائے گی اور کفن پہنا کے بغیر جیب کے تمہیں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا, ابے چھننے والی چیزوں کو کون دل دیتا ہے میرے بھائی؟ ٹائم پاس کرو, سمجھ رہے ہو؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن میں 8-10 پلاٹ ہو گئے, پیسہ ہے ٹھیک ہے, ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا. W11 میں سفر ہوتا ہے, پیسہ ہے تو لینڈ کروزر میں چلے جاؤ, ٹائم کیسا ہو جائے گا؟ دل ول تھوڑی دینا ہے. کیا کریں یار, دل تھوڑی دینا ہے فضول قسم کی چیزوں کا. یار جنازے نہیں اٹھتے ہوئے دیکھے, 35 سال کا آدمی مر رہا ہے, 40 سال کا بندہ مر رہا ہے, 45 سال کا مر رہا ہے, 50 سال کا مر رہا ہے, 55 سال کا مر رہا ہے, 60 سال کا, بہت بچ جائے گا, 80 سال میں مر جائے گا. کتنے دن رہ گئے 80 سال میں؟ آپ کہو گے بھی تو 40-50 سال ہے. میں بھائی ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے ایسے. کچھ دنوں بعد بولے گے یار پتہ نہیں یہ ہوا کیا, 80 کے کب ہوئے یار, 80 کے کب ہوئے. اور یہ بھی خوش قسمت ہیں جو ہوں گے 80 کے, ورنہ میرے بھائی 30 سال 35 سال. ابھی یہ کینسر کی اسپیشلسٹ 35 سال کی, خود کینسر کی اسپیشلسٹ, پتا چلا کہ جی خود کو کینسر ہو گیا اور آخری اسٹیج پہ. یہ تو ہے, یہ گوروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے, سب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ. تو یہ میرے بھائی واقعی 2 ٹکے کی بولو. غیر مسلم کو مت فالو کرو.
وہ دنیا سے محبت کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے. میں جب دیکھو ہمیں اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, اپنی غلامی کے لیے, مجھے راضی کرنا ہے, تو اللہ کو راضی کرنے کے جتنے کام ہیں نا سارے کرنے پڑیں گے. ان کاموں میں دنیا کمانا بھی ہے. دل لگانے پر پابندی ہے, کمانے پر پابندی نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ دل لگانے میں اور کام کرنے میں فرق کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب دل ہی لگے گا تو کمائیں گے کیسے؟ ابے اللہ کے لیے کمائیں گے نا, اور جب اللہ کے لیے کمائیں گے تو کچھ لذتیں بھی حاصل ہوں گی دنیا کی, پھر ان لذتوں میں مزہ بھی آئے گا. دیکھو جب آپ افطاری کے وقت رمضان میں صبح روزہ رکھتے ہو سحری کے وقت, ٹھیک ہے نا, شدید گرمی کا روزہ ہے, بڑا لمبا روزہ ہے, سارا دن بھوکے پیاسے, کیوں اللہ نے پابندی لگائی ہے, نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے, برداشت کیا اللہ کے لیے. پھر جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے, اب اللہ کہہ رہے میری عبادت اگر کرتے ہو تو کیا کرو, اب نہیں کھاؤ کیا, اپنی خواہشات قربان کرو, یہ بولتا ہے اللہ. اب اللہ کہتا ہے اب جو دیر کرے گا وہ گناہگار ہوگا, اب کھاؤ, کیا کرو, کھاؤ. اب ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں؟ ڈبل مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک مزہ یہ آتا ہے کہ پکوڑوں کا مزہ آ رہا ہے, سموسوں کا مزہ آ رہا ہے. دوسرا اس سے اللہ خوش بھی ہو رہا ہے, اس سے اللہ کیا ہو رہا ہے؟ تو دنیا کا مزے کا مزہ اور اللہ کی عبادت کی عبادت. کیسی پیاری دعا ہے جو نبی پڑھا کرتے تھے روزہ افطار کرنے کے بعد, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بھی چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی. یہ تو دنیا کا مزہ, اور آخرت کا مزہ کیا, اس روزے کا اجر ہمارے اعمال میں اللہ نے لکھ لیا, یہ آخرت میں ملے گا ہمیں. اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. تو میرے بھائی آپ کو اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا, دنیا سے دل لگانے سے منع کرتا ہے. دل کس سے لگاؤ؟ اللہ سے. لہذا اللہ کے لیے کسی سے لگانا پڑے تو لگاؤ. اللہ اگر منع کر رہا ہے لگانے سے تو یعنی دل تو دنیا سے بھی لگے گا مگر اتنا لگے گا جتنی اللہ اجازت دے رہے اور جس سے اجازت دے رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ کہہ رہا ہے بیگم سے بھی محبت کرو, اولاد سے بھی, اور ماں باپ سے بھی. زیادہ کس سے کرو؟ ان تینوں میں زیادہ کس سے کرو بھائی؟ ماں باپ سے بھی, بیگم سے بھی اور اولاد سے بھی. تینوں میں زیادہ کس سے کرنی ہے؟ پہلی بات تو اللہ سے ہم پرمیشن لیتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے نہیں کرنی, اللہ نے کہا کرنی ہے, میری طرف سے کیا ہے. تو ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں تو اللہ آرڈر دے رہا ہے, تو اللہ تو نے آرڈر دیا تو ہم کریں گے, ٹھیک ہے نا. یہ ہماری محبت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہی ہے. تو یہ اللہ سے محبت کا حصہ ہے یہ. پھر اللہ کتنی کرنی ہے؟ ان تینوں میں بچوں سے زیادہ کریں, بیگم سے کریں یا ماں باپ سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں سب سے اوپر گراف کس کا رہنا چاہیے؟ والدین کا. نہیں آ رہی بات؟ سب سے پہلے کس سے کرنی ہے؟ ابا اماں. نہیں آ رہی بات؟ اے اللہ کتنی کرنی ہے ان سے؟ حالانکہ اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے, کیونکہ ابا بڑھاپے میں بہت بوجھ لگتے ہیں. جوانی میں تو نچوڑ لیا ان کو, اب ریٹائر ہو گئے, اب کھانسنے کے لیے رہ گئے وہ گھر میں. ان کی دوائیاں ہیں, ان کے مسائل ہیں, پھر وہ بڑھاپے میں دماغ چڑچڑا ہوتا ہے, پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, تو اچھا ہی نہیں لگ رہا یار, یہ کیا ہے یار, میں اپنی لائف کو انجوائے کرنے دو ابا. تو ابا پھر اپنے ابا کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں, بیٹا ہم تو اپنے ابا کے پاؤں بھی دباتے تھے. ابا وہ پرانا زمانہ تھا, ونس اپون اے ٹائم. ابا کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ جیسے افطاری میں تمہیں سموسے سے دل بہلانے کی اجازت ہے, سموسا اچھا لگ رہا ہے, میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لگے کھاؤ بھی. تو اللہ میاں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگیں تو میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی, جتنی لگ رہی ہیں اور زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں, بشرطے کہ اللہ سے آگے نہ نکالو ان کو. لیکن جب ان کا آپس میں کمپیئر ہوگا, تقابل ہوگا, تو سب سے زیادہ محبت ابا اور اماں. ان کی ناراض نہیں کرنا, ان کو ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے. ایک موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, وہ بیان میں شارٹ کلپ میں کہہ رہے تھے کہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یہ ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے. بعض لوگ بات ایسی کرتے ہیں کہ وہ علم صحیح نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے معاشرہ غلط سمت میں جانا شروع کر دیتا ہے.
میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے، لیکن یہ بات چونکہ اس سے نوجوان غلط گائیڈ ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا اس کی وضاحت کروں گا، موقع آ گیا تو وضاحت کرنے کا موقع مل رہا ہے. پھر انہوں نے محترم نے مثال دی کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اس کے گلے میں رسی تھی اور پھندا لگا اور مر گئی، بڑی کافر عورت تھی نا، تو وہ کافر عورت تھی تو وہ بھی تو کسی بچے کی ماں ہوگی، تو کیا اس کے بھی قدموں میں جنت ہے؟ تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی بھائی، ماؤں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں. یہ غلط گائیڈنس ہو رہی ہے. ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے، چاہے وہ کافر بھی ہو. بات یہ کہ وہ ماں کے قدموں میں ماں کے لیے جنت نہیں ہے، کس کے لیے جنت ہے؟ اولاد کے لیے جنت. میں اگر وہاں موجود ہوتا نا ورک شاپ میں تو میں کہتا ایکسکیوز می سر، ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ ابو لہب کی بیوی اگرچہ جہنم میں جائے گی لیکن اس کے بچوں کے لیے اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ اگر تمہارے ماں باپ اتنے بڑے کافر ہیں کہ تمہیں زبردستی شرک پر مجبور بھی کریں، ان کی بات نہیں ماننی، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، پھر بھی ان کے قدموں میں تم نے جنت تلاش کرنی، دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے، یہی تو مطلب ہے قدموں میں جنت کا. تو آج کل اولادیں ویسے ہی ماں باپ کو نہیں پوچھ رہی ہیں، اس طرح کی تقریریں آئیں گی تو پھر اپنے ابا اماں میں عیب تلاش کریں گے. وہ ہر بچہ جا کے دیکھا یار میری اماں تو یہ بھی کام غلط ہے، میری اماں کا تو یہ بھی حرکت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب میری اماں خود ہی جنتی نہیں ہے، تو اس کے پاؤں میں کہاں سے جنت آ گئی؟ اور بھائی آپ کو ابا اماں کے فالٹ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے ابو لہب کی بیوی کو برا کہا، اللہ ہے، اللہ کو حق ہے کہ کسی کو برا کہے، کسی کو جہنم میں بھیجے. ابو جہل کی بیوی یا ابو لہب کی بیوی کی جو اولاد تھی اس کو شریعت نے یہی پابند کیا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ دینے کی کوشش کرنا ہے اور تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال بات سمجھ میں؟ تو آپ کو تو حکم ہے کہ آپ کے ابا اچھے ہیں برے ہیں، بھائی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے. تو اللہ میاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس بات ختم کر رہا ہوں، ترقی میں پیچھے جب رہیں گے جب یہ اللہ کے لیے نہ ہو یا آپ کوشش ہی نہ کرو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ سارے کام کرنے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو. اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ ترقی کی سپیڈ غیر مسلموں سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا اس میں جان بہت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ جب مذہب کی موٹیویشن ملتی ہے وہ بہت پاورفل موٹیویشن ہوتی ہے. وہ جہاں مذہب کی موٹیویشن نہیں ہوگی وہاں جان نہیں ہوتی. شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے اتنے گھنٹے فاسٹنگ کرنی ہے، 100 میں 1 مریض کرتا ہوگا فاسٹنگ. لیکن رمضان آتا ہے، اللہ کا حکم ہے پورا مہینہ فاسٹنگ کرنی ہے. 90% مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ کیوں بھائی؟ اللہ کس کا آرڈر ہے؟ تو یار جو قوم صبح سے کہ رات تک اللہ کے لیے بھوکی پیاسی رہ سکتی ہے وہ پڑھ نہیں سکتی اللہ کے لیے؟ نہیں آ رہی بات؟ وہ پڑھے گی کیوں نہیں پڑھے گی؟ اس کو بتانے والے لوگ شارٹ ہیں مارکیٹ میں. وہ مذہب کا صرف ایک پہلو سامنے رکھا ہوا ہے اس نے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کام تھا ہماری حکومتوں کا. حکومتیں ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہیں. پڑھائی کا نظام تو دیکھو نا. کوئی بھی مجھے آ کے کہتا ہے نا اسکول میں پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں پڑھتا نہیں ہے، یہ بولو کہ میں اسکول میں نہیں پڑھتا ہوں، جھوٹ نہیں بولا کرو. تو یہ تو سسٹم مذہب کا نہیں ہے. یہ خرابی جو ہم ترقی میں پیچھے ہمارے حکمرانوں کی پالیسیاں ہیں. ورنہ میں KP کے گیا ہوں نا، وہاں دین اور مذہب زیادہ ہے، وہاں ایجوکیشن کا ریشو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. پورے پاکستان میں KPK کی جتنی آبادی ہے نا اس کے لحاظ سے لٹریسی ریشو KPK میں پنجاب اور کراچی کی نسبت زیادہ. کیوں؟ وہاں دین اور مذہب کیا ہے؟ زیادہ ہے. دین اور مذہب زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اخلاقی برائیاں ان کا ریشو کیا ہے؟ کم ہے. جب اخلاقی برائیاں کم ہوتی ہیں تو آپ اپنے ہدف کو فوکس کرتے ہو. تو اس لیے اللہ آپ کو ترقی سے منع نہیں کر رہا. المومن القوی خیر من المؤمن الضعیف. حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. تو طاقت میں جسمانی طاقت بھی ہے، طاقت میں
ایجوکیشن کی طاقت بھی ہے, طاقت میں دولت کی طاقت بھی ہے, طاقت میں ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے, لیکن یہ تمام طاقتیں کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے ہوں گی. جب اللہ کے لیے ہوں گی تو دل اللہ سے لگے گا, ان طاقتوں سے نہیں لگے گا. لہذا کسی کو یہ طاقت مل گئی, ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا سوچے گا؟ بھائی میرا مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا, وہ کیا ہو گیا ہے؟ پورا ہو گیا. ہمارے حضرت بہت استقامت والے تھے, لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کر دی, آپشنل نہیں رکھا. آپشنل ہوتی نا, اختیاری ہوتی تو شاید کوئی بھی نماز نہ ہوتی. ہم سے سوچتے ہی رہتے کہ چلو 5 نمازیں پڑھنا ثواب ہے تو پرسوں سے پڑھیں گے. اللہ نے ایسی فرض کی ہے کہ زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, سفر میں ہو, حضر میں ہو, بیماری میں ہو, خوشی میں ہو, غم میں ہو, یہ نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے نا؟ تو مجبور ہیں بھائی. اللہ نے کہا کہ میں کوئی عذر مانوں گا ہی نہیں, سفر ہو کچھ بھی ہو پڑھنی ہے. ہم پہ ڈال دی جاتی کہ ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دو, خوشی میں ہو تو پڑھ لو. تو ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں بھائی ابھی تھکاوٹ ہے, آج رات دیر سے سویا ہوں تو فجر میں اٹھ گئے تو نیند پوری نہیں ہوگی, تو ایسا کریں گے 11 بجے پڑھ لیں گے, یہی سوچتے رہتے. اللہ میاں نے کہا کہ رات دیر سے سو, جلدی سو, یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے, یہ تمہاری ٹینشن ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہہ دیا ہے فجر کا مطلب فجر ہے, ظہر کا مطلب ظہر ہے, عصر کا مطلب عصر ہے. ابھی ہم امریکہ گئے نا تو جہاز جاتے ہوئے سورج کی سمت میں جا رہا ہوتا ہے, تو ایک نماز بھی نہیں آئی راستے میں. ہم نے ظہر پڑھ تو لی, لیکن نہیں بھی پڑھتے تو امریکہ پہنچ کے بھی مل جاتے, کیونکہ سورج کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. واپسی پہ مخالف آ رہے ہیں تو ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہیں. اب جب ٹھکا ٹھک نماز آ رہی ہے, ایک نماز کا ٹائم, فوراً دوسری نماز, فوراً تیسری نماز, فوراً چوتھی نماز, فوراً 5ویں نماز. اور اللہ نے فرض نماز میں کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو, قبلے کی طرف پڑھو. یہ ممکن نہیں ہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھو, لیکن فرض نماز پھر بعد میں لوٹانی چاہیے, کیونکہ فرض نماز اصل میں قیام بھی فرض ہے اور قبلہ رخ ہونا بھی فرض ہے. تو اب ہمارے ساتھ دوست تھے, انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا مجبوراً بھائی پڑھنی پڑے گی, اللہ کا حکم ہے, نماز آپ سفر میں نہیں چھوڑ سکتے. اللہ نے 4 کی 2 کی ہی اسی لیے کہ میں نے 4 کی 2 کر دی ہیں, چھوٹی کر دی ہے, اس لیے کہ چھوڑنا نہیں ہے, آدھی کر لو. چھوڑنے کا آپشن ہوتا تو اللہ پھر کہہ دیتا ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دینا, نہیں تو پھر پوری پڑھ لینا, یہ کہتا نا اللہ تعالیٰ. اب جب نماز کا ٹائم آیا, ہم نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے, تو وہ نماز میں جہاز میں جگہ کہاں دیتے ہیں. خیر ہم نے ریکویسٹ کی تو جگہ آگے, انہوں نے کہا آگے جا کے پڑھ لو. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا بھائی آج کل ایک ایپ آ رہی ہے جو لوگ جہازوں میں سفر کرتے ہیں, اس کا نام ہے حلال فری کر کے کچھ ہے, نام بھول گیا میں, بڑا زبردست نام ہے, آپ لوگ نوٹ کر لیں. وہ کبھی جہاز میں سفر ہو نا, حلال ٹرپ, یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں. اور اگر ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تو ڈائریکٹ گوگل پہ بھی سرچ کی جا سکتی ہے, حلال ٹرپ گوگل پہ لکھیں تو وہ ایک ویب سائٹ آ جائے گی, وہ کھولیں, وہ آپ سے مانگے گا جہاز کے ٹائمنگ کیا ہے, کدھر سے کدھر جا رہا ہے, کیا تاریخ ہے. آپ اس میں ڈالیں گے, ٹھک کر کے وہ بتا دے گا کہ آپ کی جو گھڑی میں اس وقت ٹائم ہو رہا ہے اس کے مطابق فجر کتنے بجے, ظہر کتنے بجے, عصر کتنے بجے, مغرب کتنے بجے, عشاء کتنے بجے, اور اتنے بجے قبلہ کہاں ہوگا, اتنے بجے قبلہ جہاز میں کس سمت میں ہوگا. تو بڑی خاندانی ایپلیکیشن ہے. تو وہ آپ جیسے ہی ڈالیں گے ٹھک کر کے, تو ایک گھڑی آپ ایسی رکھیں جو چینج نہ ہو ٹائم اس کا. تو یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں کہ جہاز میں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے. اگر ممکن نہ ہو, اجازت نہ دیں, پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھیں, لیکن اس نماز کو لوٹا لیں. تو ہم نے تو کھڑے ہو کر اجازت مل گئی تھی, ہم نے کہا چلو پڑھتے ہیں. اس میں یہ آسانی ہے کہ ظہر اور عصر اکٹھی, لیکن کیسے اکٹھی؟ اس طرح سے اکٹھی کہ ہم نے دیکھا کہ ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, فرض کریں 5 بجے ختم ہو رہا ہے, اور عصر کا ٹائم 5 بجے شروع ہو رہا ہے. تو ہم نے کیا کیا, وضو کر لیا, کیونکہ جہاز کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان کام نہیں ہے. تمیز سے وضو کیا کرو, وہاں پہ ایسا کیچڑ نہ کر دو کہ وہ بولیں نمازیوں پہ پابندی لگا دیں. اس میں وضو تمیز سے, پانی نہ گرے. میں تو وضو کر کے ٹیشو سے سب نیچے صاف کرتا ہوں, تاکہ کوئی نیا بندہ جائے نا, وہ یہ نہ کہے یہ مولویوں کی وجہ سے دیکھو کیچڑ کتنا ہو گیا, برا امیج نہ جائے. صاف ستھرا کر کے بالکل, اس کو کوئی بات نہیں, ہاتھ خراب ہو جائے گا, اس کو دھو لو آرام سے, لیکن امیج اپنا خراب نہ کرو کہ یار یہ نمازی لوگ جب بھی جہاز میں آتے ہیں کیچڑ کر کے جاتے ہیں. ایک نے مجھے بتایا, پائلٹ نے, کہ ہم کہیں جا رہے تھے, کہیں اجتماع تھا, تو سارے نمازی بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں, تو کہہ رہے جہاز کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جیسے کوئی تالاب بنا ہوا ہوتا ہے, سارے وضو کر کے آ رہے ہیں گیلے پاؤں کے ساتھ پورے جہاز میں نا, کہتے ہیں ایسا کیچڑ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جہاز میں. تو کتنا برا امیج گیا نا. تو اس لیے صفائی ستھرائی کر کے ان کو لگے کہ کوئی بات نہیں یار, اگر یہ وضو کر بھی لیتے ہیں تو واش روم میں ذرہ برابر بھی گندگی نہیں ہوتی, صاف ستھرا کر کے نکلو باہر. اس بیان ابھی شروع کروں گا, لیکن یہ بھی ضروری بات ہے
تاکہ جہازوں میں بھی نمازوں کا اہتمام کریں. اللہ کو نماز بہت زیادہ محبوب بھی ہے, اور اللہ کے ہاں جتنی ویلیو نماز کی ہے نا, اتنی کسی حکم کی نہیں ہے. اللہ نے نہیں چھوڑی ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ جہازوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں, ٹرینوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں, شاپنگ میں نمازیں. او بھائی, میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے, میدان جنگ میں کہ نہیں, اگر تم میدان جنگ میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تو پیدل پڑھ لو, سواری پہ پڑھ لو. اے اللہ, بعد میں پڑھ لیں گے نا, جنگ سے جب فارغ ہو جائیں گے پھر پڑھ لیں گے, ابھی کیا ٹینشن ہے. اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ بعد میں پڑھ لو. کتنے آرام سے کہتے ہیں بھی سفر میں ابھی کہاں جائیں کیا کریں. نہیں بھائی, نمازی آدمی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, وہ کہتا ہے بھائی چھوڑنی نہیں ہے, کچھ بھی ہو جائے. آج نمازی بھی نمازی نہیں رہے ہیں. تو ہم نے یہ ضرور کیا کہ کیونکہ اس میں وضو بہت مشکل کام ہے, تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ بھائی 5 بجے جیسے اپلیکیشن سے پتہ چل گیا شافی وقت کے مطابق 5 بجے ظہر قضا ہو رہی ہے, تو بھائی 4:45 پہ یا 4:50 پہ ہم نے ظہر پڑھ لی, قبلہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی ہیں. تھوڑی دیر میں عصر کا ٹائم ہو گیا, اسی وضو سے عصر نمٹا لی. سمجھتے ہو؟ تو یہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو سفر میں جمع کیا ہے. اور یہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے سفر کے نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں ظہر عصر کی, تو اس کا بھی یہی مطلب ہے. ایسے اکٹھی نہیں ہے کہ ظہر کو قضا کر دیا ہو یا عصر کو ظہر کے ٹائم پہ پڑھ لیا ہو, ورنہ پھر یہ جو آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً عصر کی نماز کی, پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا تو پھر مطلب ہی نہیں بنتا کوئی. تو حدیث کی وہ تشریح کی جائے گی جو قرآن سے میچ کر رہی ہو. تو اس طرح سے پھر مغرب عشاء بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں آپ. مغرب کو ڈیلے کر دیا, عام حالات میں یہ مناسب نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا, لیکن کبھی کبھار کوئی عذر ہو تو اس طرح سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے. تو مغرب کو تھوڑا ڈیلے کیا عشاء کے قریب. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی طرح جمع کیا ہے کہ مغرب پڑھی, تلبث یسیرن, تھوڑی دیر ٹھہرے, پھر عشاء پڑھ لی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن حدیثوں میں آتا ہے اکٹھی پڑھی ہیں تو ان کا یہ مطلب ہے جو بخاری میں بیان. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے, حدیثوں میں تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا ہے. ہم مانتے ہیں اکٹھی, لیکن اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ کہ کسی قیمت پہ بھائی نماز قضا بولو مت کرو. دیکھو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں, اللہ کے حکم میں آسانی ہے, لچک نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قانون ساز اپنے قانون کو ہلکا نہیں سمجھتا. دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ لازم ہے, اس کے بعد پھر وہ لازم نہ کرے, اور تو اس کا مطلب خود اپنے قانون کی ویلیو کو وہ ڈی ویلیو کر رہی ہے نا. یہی مطلب ہو گیا نا. دنیا میں کوئی یہ نہیں کرتا, تو اللہ قانون بنائے اور کہے کہ یہ فرض ہے, سفر میں بھی فرض ہے, حضر میں بھی فرض ہے, پھر اللہ کہ چلو میں نے کہہ تو دیا, باقی تمہاری مرضی. نا 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 نا, صحیح ہے, اللہ نے کہہ دیا اب ہے تو ہے, اب آپشنل نہیں ہے. رمضان کے بار بار میں بتاتا ہوں نا, روزے میں مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا, کتنی سخت گرمی ہو, کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا بھائی بیماری میں سفر میں چھوڑ سکتے ہو, اس کا مطلب تیسرا کوئی عذر نہیں ہے, رکھنا پڑے گا. تو اس لیے جو فرائض ہے نا, واجبات فرائض, اس میں اللہ کے قانون آسان ضرور ہے, لچکدار نہیں ہے. جب ہے تو ہے. اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے, اللہ نے قانون بنا دیا, آسان قانون بنایا. زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا. جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی. کتنی؟ 2 سال. اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی. یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا, مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی, گند میں رہے. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا. یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس, اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی, نہائے دھوئے, بس زینت اختیار نہیں کرے گی, زیور نہ پہنے, خوشبو کا استعمال نہ کرے, زینت اختیار نہ کرے, باقی نارمل رہے, گھر سے باہر نہ نکلے. وہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں, میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا, اب اتنی آسانی دے دی, تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوئی, جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, ان کی نظر میں تو عدت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہیں. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی وہ
ڈیتھ ہوئی, شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں ہسپتال, پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے, تو آج یوں کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے, یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں, ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے حکام دیے ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع. اور عدت میں 2 کام لازمی ہیں, گھر سے نہیں نکلنا ہے, زینت اختیار نہیں کرنی. اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں, یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں. بھائی شوہر کو گھر لے آؤ, اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے میت کو گھر لے آؤ. عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی, جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے گھر سے باہر نکل کے, پھر اللہ کو غضب آئے گا. جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو؟ عیادت کے لیے نہیں جا سکتی وہ, سمجھ رہے کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں, فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کے لیے. حج ختم ہو جاتا ہے اس سے. حج کی کتنے مسئلے آتے ہیں, عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے, نام آ گیا, حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی, شوہر کا انتقال ہو گیا. اب جس دن جانا ہے 4 مہینے تو ہو جائیں گے, 10 دن رہ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن کیا, 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہونا 4 مہینے 10 دن ہونے میں, آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں, حج کینسل ہو جائے, کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے. حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے, عدت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو, اللہ نے لچک, جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بخود لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا, کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتی ہے, مجبوری ہے بھائی کمانا. اس میں فقہاء نے بیان کیا دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے, اور دن میں واپس آ جائے, اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے, ادھر ادھر نہ جائے. اب اس میں خواتین یہ کیوں ایسے کیا, بھائی اللہ کا حکم ہے, اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں ہے, بس آرڈر دے دیا. پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگنینسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے. ایک صحابیہ کو حمل تھا, ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا, ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی. اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی, تو کیا کرنا ہے, نبی نے سے مسئلہ پوچھا گیا, آپ نے فرمایا ختم. جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے, تو بچہ جن دیا تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ بعد جنے یا 1 سال کے بعد جنے, اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں. تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا. اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا, پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی. فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں, اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. فقہا نے بیان کیا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا, کیونکہ ایسا ممکن ہے, قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا. ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے, تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے, شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے, تو اب عدت کیا ہوگی, اب 4 مہینے 10 دن چلے گی. ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم. اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا, ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی, یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال. امکان تو ہے نا, لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں. تو فقہا نے اس میں بھی بحث کی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا, یا عورت کنفیوز ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا. اس کے بھی فقہا نے حکام لکھے ہیں, تو بہت باریکیوں میں جا کے, تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. آپ کتاب میں جا کے دیکھو, ہر مسئلہ فقہا نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے. تو ذرا سے فرق سے عدت کا حکم چینج. لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں بھائی, اللہ کا جب لا ہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم, اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم. حضرت عائشہ کا قول ہے یا کسی صحابی کا کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا, بھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے, اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عدت, چاہے دفنایا بھی نہ ہو, فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ, ٹھیک ہے نا, فوراً نکاح کر سکتی ہے. تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو. اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی, اللہ کا حکم ہے, نص وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا, صحابہ نے بھی, ائمہ مجتہدین نے بھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت, بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں, بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران,
تو ہاں گھر اکیلا ہے، وحشت ہے اس میں بہت زیادہ، خوف ہے، کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا، تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے. جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکوؤں کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے.